سلولی اینڈ گریجولی باؤنڈریز کریٹ کرنے کے لیے فوراً سے جھٹ سے جواب نہ دے دیا کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں اور پھر کہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے کر لیں. کو اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اگر رزلٹ ویسا نہیں آئے گا جیسے میں نے سوچا ہوا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے, اٹس کمپلیٹلی اوکے. لائف از آلویز ناٹ پرفیکٹ, لائف ہیز اٹس اپس اینڈ ڈاؤنس, اٹس میسی. آپ کے پاس پرابلمس لے کر آنا یا پرابلم کا سولوشن لے کر آنا چھوڑ دیں گے, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. ان کو ہوگا کہ یار اس نے ڈیفلیکٹ کر دینا ہے, مدعے کی بات نہیں کرنی, خام خواہ میں لڑائی بڑھا دینی ہے, کسی اور طرف لڑائی کا رخ کر دینا ہے, فائدہ کیا ہے, مسئلہ تو وہی وہی رہے گا. 4 ways to avoid conflicts. ٹھیک, سب سے پہلا طریقہ, جب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو آپ پیس میکرز کہتے ہو, یہ امن رکھنا چاہتے ہیں. پر ہوتا کیا ہے, اوور دا ٹائم جب یہ اپنی باؤنڈریز کراس ہونے دیتے ہیں اور امن رکھتے رکھتے یہ ریزینٹفل ہو جاتے ہیں. ریزینٹفل ہر بندہ ہو جاتا ہے, بھئی آپ کا حق مارا جا رہا ہے اور بار بار مارا جا رہا ہے اور آپ پیس رکھنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہو نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, رونے تو پھر آئیں گے نا. اب ایسے میں کرنا کیا چاہیے, ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ فوراً سے پہلے جواب دے دیں, کیونکہ جی ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پیس رکھیں گے, پاز کر لیں, منہ کو بند کر کے رکھیں تھوڑی دیر کہ اچھا میں سوچ کے بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں, یا کہہ دیں اس دفعہ شاید مجھ سے نہیں ہو سکے گا. رائٹ, بیبی سٹیپس لیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جھنڈے گاڑ دو, لڑائی کر لو, جھگڑا کر لو, گھر کا ماحول تباہ و برباد نست و نابود کر دو, کوئی ایسا نہیں کہہ رہا اور ہوتا بھی نہیں ہے. آنیسٹلی نہیں ہوتا. ایک دفعہ نہ کر کے دیکھو تو صحیح, کچھ بھی نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ منہ ہی بنے گا. کسی کا بگڑا ہوا منہ دیکھنے سے ہمیں کیوں ہماری جان جاتی ہے, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, لیکن I'm also in one of those people. People pleasers کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. So لہٰذا the first thing is peace keeper. سلولی اینڈ گریجولی باؤنڈریز کریٹ کرنے کے لیے فوراً سے جھٹ سے جواب نہ دے دیا کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں اور پھر کہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے کر لیں, اس دن پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹوٹل نہ انکار کرو, نہ کرو یا انکار کرو, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر انکار کرنا پڑ جائے تو اس طرح سے کر لو, یا پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے سوچ کے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے پھر جواب دو. سب سے آسان طریقہ یہ ہے میں تھوڑی دیر میں جواب دے دوں, and then you can calm down and then give the answer, جو بھی آنسر دینا ہے. نمبر 2, the analyzer. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ اوور تھنک کرتے ہیں. اوور تھنک, یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, لیکن ایسے ہو جائے تو بیسٹ ہو جائے گا, اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر خراب ہو جائے گا, پھر اس کو برا لگ جائے گا, اس کو برا لگ جائے گا, مجھے برا لگ جائے گا, ہو جائے گا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی ڈسیزن لینے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, اس میں وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. رائٹ, کیونکہ انہیں انالیسس پیرالسس ہو جاتا ہے, کہ مطلب وہ غور و فکر کرنے میں ہی ان سے ڈسیزن میکنگ کی جو قوت ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے, ڈسیزن نہیں وہ لے پاتے. اس کا حل کیا ہے, اگین کوئی ڈیڈ لائن اپنے لیے کر دیں کہ اچھا اگر مجھے سوچنا بھی ہے, مجھے استخارہ بھی کرنا ہے, مجھے کسی سے مشورہ بھی کرنا ہے, تو اس دن تک مجھے مطلب پتہ ہونا چاہیے میرا آنسر کیا ہے. رائٹ, اور آپ کو اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اگر رزلٹ ویسا نہیں آئے گا جیسے میں نے سوچا ہوا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے, اٹس کمپلیٹلی اوکے. لائف از آلویز ناٹ پرفیکٹ, لائف ہیز اٹس اپس اینڈ ڈاؤنس, اٹس میسی. نمبر 3, دا ڈسپیئرر. گوسٹنگ والے لوگ فون نہیں اٹھائیں گے, جواب نہیں دیں گے, نہ نہیں کہنا, ہاں نہیں کہنا, ماننا نہیں ہے یا منانا نہیں آ رہا, غائب. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اچھی خاصی دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں. آپ اگلے والے کو ابینڈن کر دیتے ہو, کانورزیشن کو ابینڈن کر دیتے ہو, آپ بھگوڑے ہوتے ہو. رائٹ, اب آپ بیسکلی اپنے آپ کو اور اس کو ایک میسی سچویشن سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن آپ بہت زیادہ ایک سینس آف ٹینشن کریٹ کر رہے ہو اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. ایک دفعہ ایک ایسی سچویشن ہوئی تھی کہ میری کسی کے ساتھ اپنی کمیونٹی میں, ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی اور پھر کسی وجہ سے ہماری مطلب کہ دوستی ختم ہو گئی. اب ہوتا کیا تھا کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ اگر میں مسجد گئی تو مجھے وہ نظر نہ آئے, تو اگر مجھے وہ نظر آ رہی تھی تو میں بھاگ کے اوپر چلی جاتی تھی, اگر وہ اوپر ہوتی تو میں بھاگ کے نیچے آ جاتی تھی, اگر وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہی ہوتی تھی تو میں دروازے کے اندر ہی رہتی تھی کہ جب تک وہ دور تک نہ چلی جاتی تب تک مجھے نظر نہ آئے, مجھے ان کو سلام نہ کرنا پڑ جائے. پھر ایک دن میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا, میں نے کہا یار کیا ہو گیا, کب تک بھاگو گی. پھر ایک دن میں نے آنکھ سے آنکھ ملائی, اسمائل دی, سلام کیا, انہوں نے وعلیکم السلام کیا. بات شاید ان کے لیے پرانی ہو چکی تھی, خیر ایموشنل میچورٹی ان میں بھی شاید تھی, اچھی تھی, انہوں نے بھی مجھے مزید شرمندہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی, وہ بھی اپنے راستے میں بھی اپنے راستے, ٹینشن ریزالو ہو گئی. تو sometimes you don't need to give long big explanations, you just
do not also need to abandon the situation. وہ آپ کو اور زیادہ گلٹ میں لے کے چلی جاتی ہے. نمبر 4 والا بندہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ڈیفلیکٹر ہوتا ہے. آپ اس سے بات کرنے لگے ہو, آپ چیز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہو, وہ ادھر ادھر آئیں شائیں بائیں وائیں رائیں کسی اور کی کہانی تمہاری کہانی کچھ بھی بول دیں گے, لیکن جو مدعے ہیں مدعے کی بات پہ نہیں آئیں گے, رائٹ, مدعے کی بات پہ نہیں آئیں گے, ڈیفلیکٹ کرتے رہیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے یا جو اسپیشلی میاں یا بیوی, وہ آپ کے پاس پرابلمس لے کر آنا یا پرابلم کا سلیوشن لے کر آنا چھوڑ دیں گے. وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. ان کو ہوگا کہ یار اس نے ڈیفلیکٹ کر دینا ہے, مدعے کی بات نہیں کرنی, خام خواہ میں لڑائی بڑھا دینی ہے, کسی اور طرف لڑائی کا رخ کر دینا ہے, فائدہ کیا ہے, مسئلہ تو وہی رہے گا. اور آپ کو بھی کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوتی, بیکاز آپ بیسکلی گھبرا رہے ہو, اور ڈیفلیکٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تو جان چھوٹ جائے گی, اگلی دفعہ وہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیفلیکٹ کرنے لگو تو اپنی اس ارج کو, اپنی اس خواہش کو کہ یہ بات نہ ہی ہو تو اچھا ہے, میں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں یا ادھر ادھر بات کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں, اس کی بجائے آپ اپنے آپ کو روک لو, ڈیفلیکشن سے روک لو. اور اگر آپ کی غلطی ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو سامنے والا چاہ رہا ہے کہ آپ اکنالج کر لو, غلطی کا لفظ لوگوں کو ٹریگر کر دیتا ہے, اکنالج کر لو. اگر اس کی کوئی ایموشن ہے اور آپ وہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ اکنالج کرو, تو اکنالج کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں برا لگا ہے, یا ہاں ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھا, یا ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے ان کی ٹون اچھی نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں سالو کر رہا ہوں آپ کے لیے, میں سالو نہیں کر سکتا شاید, بٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم اکنالجنگ یو, سو یو آر ناٹ ڈیفلیکٹنگ دا پرابلم. سب سے جو ہمارے لیے ہیوی سینٹینس ہوتا ہے وہ یہ, یار بزرگ ہیں چھوڑ دو, کیا کہنا ہے اب ان کو, یار مجھے بھی پتا ہے کہ بزرگ ہیں, ہم نے کچھ نہیں کہنا ان کو, کم سے کم یہ تو اکنالج کرو کہ یہ بات چبھنے والی تھی, تکلیف دہ تھی, یہ تکلیف ہوئی ہے, مانو تو صحیح کہ تکلیف والی بات تھی, ہوئی ہے تکلیف. کچھ چیزوں کا نا سلیوشن نہیں ہوتا, لیکن اکنالجمنٹ سے ان ہارش چیزوں کو پروسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. آئی ہوپ دیٹ ہیلپس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.